بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ آج کا موضوع ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جس کو علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا تھا۔ وہ بڑا ہی نیک تھا، نماز روزہ صدقہ وغیرہ بڑے ہی دل سے ادا کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا اور مرض شدت پڑ گئی تو اس کی بیوی نے جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک آدمی بھیجا کہ میرا خاوند علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ نزا کی حالت میں ہے، مجھ کو خیال آیا کہ اس کی حالت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ جاؤ اس کو کلمہ شہادت کی تلقین کرو، لیکن اس کی زبان نہ چلتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی زبان کے کلمہ شریف پر نہ چلنے کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ عرض کیا جی ہاں، اس کی ماں زندہ ہے جو کہ بہت ہی ضعیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف ایک آدمی بھیجا کہ اس کی ماں کو کہنا کہ اگر تجھے میرے پاس آنے کی طاقت ہو تو آ جاؤ، ورنہ وہاں ٹھہرو، میں خود تمہارے پاس آؤں گا۔ چنانچہ جب وہ آدمی اس کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا تو اس نے کہا میری جان قربان ہو، میں خود حاضر خدمت ہوں گی۔ چنانچہ لکڑی کے سہارے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور اسلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اے علقمہ کی ماں، سچ سچ بتا، اگر جھوٹ بولے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس وحی آ جائے گی۔ کیا حال تھا تیرے بیٹے علقمہ کا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑا نمازی، روزہ رکھنے والا اور بڑی خیرات کرنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ساتھ کیا حال کیا اس نے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں ناراض ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اپنی بیوی پر خرچ کرتا تھا اور میری نافرمانی کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ماں کی نافرمانی روک رہی ہے، اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں مل رہی۔ اے بلال، جاؤ اور بہت سی لکڑیاں جمع کرو۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لکڑیوں کو کیا کریں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے علقمہ کو جلائیں گے۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو میرا بیٹا ہے، میرا دل برداشت نہیں کرتا کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگ میں جلائیں گے میرے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علقمہ کی ماں، اللہ کا عذاب تو دائمی ہے، اگر تو راضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے تو تو اس پر خوش ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس کی ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ فائدہ دے گی علقمہ کی اس کی عبادت، نہ نماز، نہ روزہ، نہ خیرات وغیرہ، جب تک تو ناراض رہے گی اس پر۔ اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں گواہ بناتی ہوں اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور جو مسلمان یہاں حاضر ہیں، بے شک میں راضی ہو گئی ہوں اپنے بیٹے علقمہ پر۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یا بلال، جا کر اس کی زبان کلمہ سے
چلنے لگی ہے، جا کے دیکھو، شاید کہ علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو اور دل پر نعت جاری ہو۔ پس بلال رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے کلمے کی آواز سنی، پھر اندر آ گئے اور کہا کہ اے لوگو، بے شک علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کی ناراضگی نے روک رکھا تھا اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے سے، مگر اس کی رضامندگی نے اس کو چلا دیا، پھر فوت ہو گئے۔ علقمہ رضی اللہ تعالی اسی دن اور پھر تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حکم فرمایا کہ اس کو غسل دیں اور کفن پہنا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور دفن کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے مسلمانوں کی جماعت، جو ترجیح دے گا اپنی بیوی کو اپنی ماں پر تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی لعنت اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض کوئی نفل قبول نہیں کرے گا اور نہ ہی اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اچھی لگے لائک اور کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔